دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ سارے سرکار دے غلام بیٹھے نے، ذرا محبت نہ پڑھو نا، سارے ذرا پنجابی دا کلام میں پڑھو۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلاماں دا جواب نہیں۔ حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ تمام حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات ہے اور مالک کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد لا محدود درود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ نبی پاک کے میلاد کی خوشی کے اندر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات میلاد شریف کا صدقہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں بانیان محفل کا، قبلہ کاری صاحب کا، محبت فرمائی، اور آپ نیک لوگوں کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ اس کو بالکل سادہ کر دیں، بالکل سادہ، بڑی مہربانی۔ حضرات عزیز وقار، آج ہم سرکار کے میلاد میں آئے ہیں، تو میلاد یہ ایسی بابرکت ذکر میلاد کی محفل ہوتی ہے کہ میلاد اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے کیا ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آج کوئی بندہ ہولی بولے پھر بھی سبحان اللہ کی دن دیئے، ماشاءاللہ۔ تے سادیاں گلاں نے، چند گلاں نے توڑنا میں کرنیاں نے، تو بس میں اجازت لے لینی ہے، تو ساں کہنا سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا جی؟ نبی، ہر نبی نے نبی کا سرکار کا میلاد کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی نا، رب نے کہا آدم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ بنا لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ جب بن گیا نا، تو اللہ کے نبی ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے، جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کی کہتے ہیں جی؟ مقام ابراہیم۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا کی، وہ دعا کی کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا،
یا اللہ اب کعبۃ اللہ بن چکا ہے، اب اس عظمت والے رسول محمد کو بھیج دے۔ یہ میلاد پڑھنے والے جناب ابراہیم، اب دیکھیں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ پتھروں کے اوپر چلے ہیں اور ان کے قدم کئی پتھروں پہ لگے، لیکن کسی پتھر کا عطا پتہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے، علماء فرماتے ہیں اس کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر لیا ہے۔ اچھا کیوں محفوظ کیا بھائی؟ اس پتھر کے اوپر اللہ کے نبی ابراہیم کے قدم لگے اس لیے محفوظ کیا؟ نہ جی نہ، بڑے پتھر ایسے ہیں جن پتھروں کے اوپر اللہ کے نبی کا قدم لگا ہے، لیکن اس پتھر کو اللہ نے محفوظ اس لیے کیا ہے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے ہمارے آقا محمد کا میلاد پڑھا تھا۔ اور سارے پتھر نشان مٹ گئے، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ پتھر محفوظ ہے۔ یہ اس لیے محفوظ ہے کہ اس پتھر کے اوپر سونے محمد کا میلاد پڑھا گیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ حضور کا میلاد ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں نبیوں کے اندر اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تورات کھولتے ہیں، تورات جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ آخری وقت میں ایک نبی کی امت آئے گی، وہ سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے الواح تورات کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ امت نیکی کا ارادہ کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ ارادہ کیا، نیکی کی نہیں ہے، ارادہ کرے گی۔ یا اللہ میں نے تورات کے اندر ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی لکھ دی جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، اور جب نیکی کر لے گی، کرے گی ایک لکھی 10 جائیں گی، کرے گی ایک نیکی لکھی 10 جائیں گی۔ یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ آواز کے اندر جواب وہی ہے قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے الواح تورات کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اب دیکھنا اصول یہ تھا نا نیکی کا ارادہ کہ نیکی لکھ دی گئی، تو گناہ کا ارادہ کہ گناہ بھی لکھ دیا جائے۔ کہا نہیں، گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور جب گناہ کر لے گی، کرے گی ایک، لکھا بھی ایک ہی جائے گا۔ نیکی ایک کرے گی، لکھی 10 جائیں گی۔ نیکی ایک کرے گی، لکھی 10 جائیں گی، اور گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن جب گناہ کر لے گی، کرے گی ایک، لکھا بھی ایک ہی جائے گا، اور جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنا دوں گا۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ جناب موسیٰ نے کہا، جواب وہی ہے قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ اچھا اگر وہ امت مجھے نہیں نہ دیتا، پھر میرے اوپر مہربانی کر مجھے اس محمد کا امتی بنا دے۔ یار ہم وہ خوش نصیب بندے ہیں، آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اس نبی کی امت کے اندر ہیں ہم، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، اور اللہ نے ہمیں دعائیں، ہم نے دعا بھی کوئی نہیں کی، التجا بھی کوئی نہیں کی، اللہ نے ہمارے مقدر میں محمد کا امتی لکھ دیا ہوا ہے۔ آگے سنیں جی، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا وقت آخر ہے جناب عیسیٰ کا، توجہ کریں گا، اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو جمع کیا، ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جمع کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یار میں جانے والا ہوں، میرا وقت آخر آگے، اللہ کا بلاوا مجھے آنے والا ہے، لیکن اب میں جانے والا ہوں، میرے بعد اب وہی نبی آئے گا جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ چلو نام بتا دیتا ہوں، کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
اس کا نام احمد ہوگا۔ جب جناب عیسیٰ نے کہا نا یہ بات، تو جو لوگ جس طرح آپ بیٹھے ہو، لوگ بیٹھے ہوئے تھے حواری آپ کی امتی، ایک امتی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضور جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے۔ دیکھو نا، ہر مرید یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل تو کوئی بھی نہیں ہے، اسی طرح ہر امتی یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے، ہر شاگرد یہ سوچتا ہے کہ میرے استاد سے قابل کوئی استاد نہیں۔ وہ تو بدبخت امتی ہے نا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ تو بدبخت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، ایک بندے کو میں سن رہا تھا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا لوگوں عمل کر لو عمل کر لو، نبی تو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا بھائی اگر نبی سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا قبلہ، پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ سماجی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یار یہ ووٹ قریب ہے نا، آج تو لوگ اس بندے کو ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے چھٹوا نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں اس کی تو پاور ہی کوئی نہیں، اس کی تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو تھانے کچہری میں چلتی ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اور بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر نبی سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا ارے ظالمو، تم تو کہتے ہو نبی سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے کہا تھا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ بھائی اگر نبی سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تم کہتے ہو نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے ہم تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہمارے سونے محمد تو وہ ہیں جن کی انگلی اٹھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس اثر کے مقام پہ آ جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین میں خم آ جاتا ہے جب ذوالفقار کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا اور ہم نبی جیسے، میں کہتا ہوں اپنا منہ دیکھو اور نبی کی عظمت دیکھو۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کہا نا ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، اور تیری شان جانے کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دن ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مقا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ الحمدللہ ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا۔ اب جناب عیسیٰ نے جب کہا نا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد وہی نبی آئیں گے جن کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، ایک حواری اٹھا ہوا، اس نے کہا حضرت اب توجہ کیجئے گا حضرت، اس نے کہا حضرت جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہیں؟ اب سنیے جناب عیسیٰ کا جواب، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کے اوپر آپ کو فخر ہوگا۔ جب اس حواری نے امتی نے پوچھا حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور اب میرے بعد وہی نبی آئیں گے جن کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، تو کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا ارے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس محمد کے قدموں کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ اگر اس نبی کے پاؤں کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ وہ آقا مجھے ملے اور وہ آقا آپ کو ملے۔ حضرت ذی وقار ہمارے آقا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر سب سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے۔ کہو یار سبحان اللہ۔ حضور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ
میری امت ہوگی. اور نبی علیہ السلام کی پوری کل عمر کنی ہے؟ بولے ذرا سارے بولے ذرا, سارے بولو نا یار. سرکار دی عمر کنی ہے؟ 63 سال عمر سرکار دی. تے 40 سال سرکار نے نبوت دا اعلان ہی نہیں کیتا. 63 دے وچوں 40 کر لی, باقی کنے رہ گئے؟ 23 سال. سائیاں نے جی 23 سال تبلیغ کیتی ہے. کنے سال؟ 23 سال. لیکن سائیں فرماندے نے قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے منن والے ہون گے. نوح علیہ السلام دی عمر جڑی ہے نا جی وہ 1300 سال تو زیادہ ہے, لیکن تبلیغ 900 سال تبلیغ کیتی ہے. کنی؟ نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی ہے, اور اس کے جواب میں جو لوگ اسلام لائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 بھی پورے نہیں ہیں. ان 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہوتا. جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے, لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا ہے, لیکن جواباً جو لوگ ایمان لائے وہ پورے 100 بھی نہیں ہیں. لیکن میرے نبی 63 سال کی عمر کے اندر 40 سال اعلان نبوت نہیں کیا, صرف 23 سال اعلان نبوت کیا ہے. اور جو حضور نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا, اس وقت حضور کے سامنے خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر حضور کے سامنے جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 1,44,000 کا مجمع تھا. 1,44,000 کا مجمع, صرف 63 سال کی محنت. مورخ اسلام علامہ فی جلندی تڑپ اٹھے, کہتے ہیں وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا. مورخ اسلام علامہ فی جلندی کہتے ہیں وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا, یا کہ صوت ہادی. وہ کڑکا تھا. توجہ کیجئے گا, مورخ اسلام کا تصور دیکھیں. کہتے ہیں میرے نبی نے صرف 63 سال تبلیغ کی اور اتنے لوگ اسلام لے آئے. مورخ کہتے ہیں وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا, یا کہ صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. صرف 63 سال کی عمر کے اندر سائیوں نے اتنی تبلیغ کی کہ جگہ جگہ اسلام کا پرچم. حضور فرمایا قیامت کے دن, حدیث میں پڑھ رہا تھا, نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے یار بولو تسی بھی بولو ذرا, سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے. حضور فرمایا قیامت کے دن, نبی پاک فرماتے ہیں, مسلم کے حدیث ہے, فرماتے ہیں قیامت کے دن نبیوں کے درمیان میں اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا. میں فخر کروں گا نبیوں کے درمیان, دیکھو سب سے زیادہ میری امت ہے. حضور ہمارا قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی صفحہ بنا لو سارے, مسلم کے حدیث ہے, صفحہ بنا لو. حضور ہمارا جب صفحے بن جائیں گی تو ٹوٹل صفحے ہوں گی 120. کتنی جی؟ بولو یار کتنی؟ جب صفحے بن جائیں گی تو کتنی صفحے ہوں گی؟ 120. حضور ہمارا ان 120 صفحوں کے اندر 40 صفحے میں محمد کی ہوں گی, 40 صفحے میں محمد کی امت کی ہوں گی, اور باقی 80 صفحے حضور فرمایا 80 صفحے میں محمد کی امت کی ہوں گی, اور جو باقی 40 صفحے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ ان کی امت کی ہوں گی. اتنے مختصر زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے اس قدر. اچھا جی, اتنی جلدی تبلیغ جو حضور نے کی, جگہ جگہ اسلام کا پیغام پر, یہ کیوں پہنچا؟ توجہ, نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا بہت بڑا. یہ ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے اتنے تھوڑے عرصے کے اندر جو تبلیغ کی ہے, یہ کیوں کس طرح اسلام پھیلا؟ تلوار کے زور سے؟ نہ جی نہ, زبان کے زور پہ, میٹھی زبان کے دور پہ. نبی پاک فرماتے ہیں جب دو مومن, توجہ کیجئے گا, دو مومن جب خندہ پیشانی کے ساتھ قدورت, نفرت, حسد, بغض نکال کر جب دو مومن آپس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب حضور نے تبلیغ جو کی یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کی, یہ حضور نے پیار کے زور پہ کی. ایک حدیث پاک سماعت کریں. نبی پاک جب فتح مکہ کیا نا, فتح مکہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ اسلام کا بڑا شان و شوکت والا منظر تھا. نبی پاک کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اور اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی ہے. حضور نے سب کو معاف کر دیا. گڑا کھودنے والے, گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ دینے والے, اوجریاں پھینکنے والے, پتھر مارنے والے, جب آئے نا نبی پاک فتح مکہ کے دن بادشاہ بن کے, مکے کے سردار بن کے, جاہ و جلال کے ساتھ حضور جب آئے تو سارے وہ جو دشمنان اسلام تھے, ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, پاؤں میں بیڑیاں, نبی پاک کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا. حضور فرمایا یار جو
امان مانگے اس کو امان دے دو، جو معافی مانگے معافی دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن حضور جب آئے تو نبی نے فرمایا اینا عثمان بن طلحہ۔ جب حضور آئے نا مکے کے اندر، مکہ فتح کر دی، جب آئے سائیں کھڑے ہوئے، مجمع کٹھا، حضور فرمایا اینا عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ کون ہے، کہاں ہے؟ یہ عثمان بن طلحہ نا، یہ کعبۃ اللہ کا کنجی بردار تھا، یعنی کعبے کی چابی اس کے پاس ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے نبی پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ یار مجھے چابی دو کعبے کی، میرا دل کرتا ہے میں کعبہ کو کھولوں اور اندر جا کے 2 نفل ادا کروں۔ اس نے کہا نہیں میں محمد تمہیں چابی نہیں دوں گا۔ اب جب حضور مکہ فتح کیا، مکے کے سردار بن کے آئے، مکے کے چودھری بن کے آئے، سائیں فرمایا بلاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو۔ جب آیا کانپ رہا تھا، ہاتھ میں چابی تھی، حضور فرمایا لاؤ چابی، جلدی سے پیش کر لی۔ حضور علیہ السلام اندر گئے، کعبۃ اللہ کو کھولا، نبی پاک اندر گئے نوافل ادا کرے۔ اب سنیے نبی پاک کا اخلاق، ذرا توجہ کیجئے گا۔ سائیں جب باہر آئے نا، ہاتھ میں چابی تھی حضور کے، آ کے حضور ایک اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب ہاتھ میں حضور کے چابی ہے۔ اب صحابہ کا تصور میں یہ تھا یار عثمان بن طلحہ کو تو چابی مل ہی نہیں ہے، یہ ایک تو کافر ہے اور دوسرا فتح مکہ سے پہلے حضور نے اس سے 12 مرتبہ چابی مانگی ہے، اس نے چابی نہیں دی۔ آج یہ کافر ہے، حضور نے اس کو چابی واپس نہیں دینی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دل میں خواہش تھی کاش یہ چابی مجھے مل جائے۔ سیدنا عثمان غنی کے دل میں بھی آرزو تھی یار یہ چابی کاش مجھے مل جائے۔ ہر صحابی کے دل میں آرزو تھی، لیکن جب حضور تشریف لائے نا، ہاتھ میں چابی پڑی، ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور فرمایا جب صحابہ کی طرف دیکھا، حضور فرمایا اینا عثمان بن طلحہ، اینا، تسی پتہ نہیں کتنے سوندے پہ کو سبحان اللہ، اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ جس کے پاس چابی تھی۔ وہ کانپتا کانپتا ہوا بندہ نواز حاضر ہوں، فرمایا یار عثمان یہ لو چابی، تم نے تو مجھے نہیں دی تھی، میں محمد عطا کر دیتا ہوں۔ کہا تم نے تو نہیں دی تھی، میں عطا۔ اس نے کہا بندہ نواز، اس نے دیکھا اتنا بڑا اخلاق، اس نے کہا حضور چابی کو چھوڑیں، وہ بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں۔ اس نے پھر حضور فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، اور فرمایا قیامت تک یہ چابی تم سے کچھ چھین نہیں سکے گا۔ اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، اور قیامت تک حضور کی وصیت کے مطابق یہ چابی ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ اس نے کہا یہ اخلاق، یہ حضور کا اخلاق تھا۔ پھر حضور فرمایا کہ یار جو بندہ جو ہے وہ امان مانگتا ہے اس کو امان دے تو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک کی بارے میں گستاخیاں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے خلاف شعر لکھتے تھے۔ ان میں ایک بندہ تھا کعب بن زہیر، یہ ایک شاعر تھا اور حضور علیہ السلام کے خلاف شاعری کیا کر، یہ بھاگ گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ یار نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا اور اب میری جان نہیں چھوٹے گی، نبی علیہ السلام مجھے قتل کر دیں گے جب میں ان کے سامنے آؤں گا۔ اب وہ نہ بھاگ گیا، کعب بن زہیر دور دراز اس کا بھائی رہتا تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ یار تو کہاں کہاں چھپے گا، ان کی نظروں سے، رحمت للعالمین نبی کی نظروں سے تو اوجل نہیں رہ سکتا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور مکے کے اندر جا کر نبی پاک سے معافی مانگو، وہ بڑے کریم ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب کعب بن زہیر نے نا جی اچھا جی، کعب بن زہیر کو جب اس کے بھائی نے کہا نا کہ بھائی تم جاؤ، وہ نبی ایسے ہیں ان کی نگاہوں سے تم بچ نہیں سکتے، اب بھائی نے بھیج دیا۔ جب آیا نا کعب بن زہیر، توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام صحن حرم میں بیٹھے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جا کے نا نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، تو کعب بن زہیر ہے نا جی اس طرح نقاب اڑا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے مجمع میں آ کر بیٹھ گئے، حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضور۔ حضور فرمایا ہاں بولے۔ اس نے کہا حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ آپ سے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کعب تو آ چکا ہے، میں نے معاف کر دیا۔
وہ جو پہلے کعب تھا حضرت کعب بن چکا ہے. اس نے کہا بندہ نواز اگر اجازت ہو تو جس زبان سے آپ کے خلاف جو ہے وہ شعر کہا کرتا تھا اسی زبان سے نعت نہ پڑھوں. فرمایا نہیں کعب ٹھہرو ذرا ممبر بچھا لینے دو. ممبر بچھ گیا, مجمع لگ گیا, حضور بیٹھ گئے. اب کعب ممبر پہ چڑھ گئے. سنیے کعب نے کیا کہا ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد. لوگوں یہ جو عظمت والے نبی ہیں یہ ایسے نور ہیں جن کے نور سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب بن زہیر کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی ایمان لائے ابھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الرسول لنور. علامہ صاحب نہ انہوں نے بخاری پڑھی, نہ مسلم پڑھی, نہ ترمذی پڑھی, نہ ابن ماجہ پڑھی, نہ گشت کے لوٹے بھرے. آج مولوی پڑھ کے پاگل ہو چکے ہیں, ان کو نبی میں نور نظر نہیں آیا اور یہ ابھی ایمان لا رہے اور ابھی کہہ رہے ہیں ان الرسول لنور. نبی وہ نور ہے جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. اور یستضاء بہ محمد من سیوف الہند مسلول. اور فرمایا ہندوستان کے چمکتے ہوئے لوہے کی تلوار ہے میرا نبی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے اتنی محبتوں سے نوازا. تو صاحبو تاجدار کائنات علیہ السلام نے یہ جو ہے وہ اسلام پھیلایا ہے نبی علیہ السلام نے, یہ فقط نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا اور اس اخلاق کی وجہ سے ہی نبی علیہ السلام نے اس پورے کائنات کے اندر اسلام کو پھیلایا. ثمامہ بن اسال یہ یمامہ قبیلے کا سردار تھا. ایک حدیث سنیں ذرا. ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کا سردار تھا. جنگ ہوئی تو صحابہ نے پکڑ کرنا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. کہاں باندھا جی؟ جنگ ہوئی نا تو ثمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کا سردار تھا. صحابہ نے پکڑا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, دیکھا بندہ ہوا ہے اسلام کا دشمن. نبی فرمایا بتا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے 3 باتیں کی علامہ صاحب. اس نے کہا محمد میری بات سنو. دشمن تھا حضور کا. اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کر دو گے نا, میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں, قبیلے کا سردار ہوں. میرے جو قبیلے کے لوگ ہیں میرے قتل کا بدلہ لیں گے, اور اگر تم مجھے معاف کر دو یعنی قتل نہ کرو چھوڑ دو تو میں خاندانی آدمی ہوں, اس احسان کا بدلہ تمہیں واپس کروں گا. اور تیسری بات, اگر تمہیں فدیہ لے کر یعنی پیسے لے کر چھوڑنا چاہو کہو کتنے پیسے میں دیتا ہوں, میں غریب آدمی ہوں, قبیلے کا سردار ہوں, ابھی میسج کروں گا کسی کو بھیجوں گا پیسے آ جائیں گے. نبی علیہ السلام اس کی بات سے حضور مسکرا کے چلے گئے, کوئی بات نہیں کی حضور نے. اگلے دن پھر حضور تشریف لائے, دیکھا بندہ ہوا ہے. فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر غصے سے کہا محمد میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا اگر قتل کر دو گے مجھے میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا, میری قوم بدلہ لے گی. اگر معاف کر دو گے خاندانی آدمی ہوں, اس احسان کا بدلہ بھی واپس کروں گا. پیسے لے کر چھوڑنا چاہو, فدیہ لے کر چھوڑنا چاہو, بتاؤ کتنے پیسے میں دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کہ حضور مسکرا کے چلے گئے. تیسرے دن پھر حضور تشریف لائے. اب اس کو غصہ بہت زیادہ کہ یار یہ بات بھی کوئی نہیں کرتا, میری بات سنتا ہے مسکرا کے چلا جاتا ہے. جب تیسرے حضور تشریف لائے پھر حضور فرمایا بتا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر غصے سے 3 باتیں کہی. یہی نبی فرمایا یار اس کی رسیاں کھول دو, جانے دو اس کو. اب ثمامہ کہتا ہے کہ جب میری رسیاں کھلی نا, میں توجہ کرے گا ذرا میرے, کہتے ہیں میں جب مسجد نبوی سے باہر جاتا ہوں میرے قدم اندر کو آتے ہیں, یعنی کوئی چیز مجھے نا اندر کی طرف کھینچتی ہے. یہ حضور کا اخلاق تھا, محبت تھی. کوئی چیز مجھے اندر, کہتے ہیں میں باہر گیا, باہر ایک ندی تھی, وہاں پہ میں نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد میرا دل کرتا کہ یار میں اپنے قبیلے کے بجائے تاجدار کائنات کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤں. کہتے جب میں دوبارہ گیا مسجد نبوی کے اندر دل کو بڑا سنبھالا, لیکن دل کہتا نہیں ادھر ہی جانا ہے. کہتا میں گیا, حضور بیٹھے ہوئے تھے, کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی حضور نے. کہتے جب حضور نے مجھے دیکھا تو میں قریب آ کے بیٹھ گیا. نبی فرمایا ثمامہ جاتا کیوں, چھوڑ دیا تمہیں, اب جا. اس نے کہا حضور اب جانے کا رہا کب ہوں, اب جانے کا رہا کب ہوں. پھر حضور مجھے اسلام کے اندر داخل کر, نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد ثمامہ نے ایک بات کہی. اس نے کہا حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور ہما کرو. اس نے کہا حضور اب سے چند لمحے پہلے
اب سے چند لمحے پہلے دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی شہر تھے، سب سے برا شہر اگر مجھے کوئی لگتا تھا وہ شہر مدینہ تھا، آپ کی وجہ سے، چونکہ اس شہر میں آپ رہتے تھے اور آپ سے نفرت کی وجہ سے یہ سب سے برا شہر مجھے لگتا تھا۔ لیکن حضور اب تو میری کیفیت یہ ہے کہ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی دے وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ کہا حضور اب اس سے تو زیادہ اچھا شہر مجھے کوئی نہیں لگتا۔ صاحبو یہ میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ہم دلوں سے حسد، بغض، قدورتیں نکالیں اور محبتیں بانٹیں۔ یقین کریں محبتیں بانٹیں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا۔ کتنے لوگ ایسے یقین کریں جو ہے وہ 10 سال ہو گئے سکے بھائی سے نہیں بولتے، 10 سال ہو گئے سکی بہن سے نہیں بولتے، سکے چاچے سے، سکے ماما، یہ آپ کی محبت والے رشتے، ان کو قریب کریں، ان کے ساتھ صلح کریں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں جو بندہ کسی کا رشتہ دار اس سے ناراض ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے اور پہلے جا کے اس کو منا کے پھر میرے پاس آئے۔ اس لیے دل سے محبتیں دل کے اندر ڈالیں اور قدورتیں دور کریں، اخلاق بانٹیں، پیار بانٹیں، لوگ آج آپ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات نبی علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔